السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ ملکی سیاست جو ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب ایک اپنی جو تحریک چلا رہے تھے جس میں انہوں نے بیانیہ بنایا تھا ایک امریکی سازش کا، وہ امریکی سازش کے بیانیے سے آہستہ 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 کھسکتے جا رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ۔ وہ اب مہنگائی کو بنیاد بنا رہے ہیں جو کہ حقیقی ایشو ہے، واقعی جو پاکستان کا جنون ایک مسئلہ ہے، عام آدمی کا مسئلہ ہے، اس طرف اب توجہ لے جا رہے ہیں۔ کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ان کے احتجاج کی کال دے دی ہے، اس کے ساتھ ہیں، ساتھ ہی مومنٹم اپنا پولیٹیکل وہ بنا رہے ہیں معیشت پر فوکس کر کے۔ فائنل اٹیمپٹ کی دھمکی دے دی ہے انہوں نے، سنے کل 4 سدہ میں کیا کہا۔ ہم پیغام دے رہے ہیں ان سب کو کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی آنے دو، نہیں تو یہ مجھے خوف ہے اگر آپ نے پرامن انقلاب کا دروازہ روکا تو وہ انقلاب آئے گا یہاں جو گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی، وہ انقلاب آئے گا جو ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ایک ہی راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن کا، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ جی، مہنگائی کو بنیاد بنا رہے ہیں، الیکشن کا کہتے ہیں ایک ہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ابھی بھی وقت ہے، خاموش انقلاب آنے والا ہے اور اس کے راستے میں رکاوٹ صرف میں اور میری پارٹی ہے۔ اگر ہم نہ ہوں تو یہ جو ہے وہ انقلاب پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، سب کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایک ان سوئنگر ماری ہے انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق، ان کے جو ہے وہ تعیناتی سے متعلق دو باتیں وہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اگلی حکومت آئے وہ آ کر جو ہے آرمی چیف کا انتخاب کرے، وہ اسے جو ہے وہ ان سوئنگر کہہ رہے ہیں، حکومت اسے گگلی کہہ رہی ہے۔ کرکٹنگ ٹرم میں جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ دونوں بالیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریڈ تو کر گئی ہے کہ یہ کب گگلی آ رہی ہے اور کب ان سوئنگر آ رہی ہے، لیکن پچ ان کا ساتھ نہیں دے رہی۔ حکومت کو جو ہے وہ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پچ جو ہے وہ لو باؤنس ہے، انپریڈکٹیبل سی پچ ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ تھوڑی احتیاط کے ساتھ پچ کا جائزہ لے رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے اس ان سوئنگر کے یعنی جو عمران اب ڈیمانڈز کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا، سنیے۔ یہ پالیسی تو آئین میں آلریڈی ڈیفائنڈ ہے کہ جو بھی سٹنگ وزیر اعظم ہوگا نومبر کے اندر انشاءاللہ تعالی شہباز شریف جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا۔ ایک حسرت ہے عمران خان کی، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، عزتیں چھیننے والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے۔ یہ کہنا کہ جی الیکشن کے بعد ہو، الیکشن تو اگست میں ہے اگلے سال، تو تب تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی بھی بات کرتے ہیں۔ مگر جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ایکسرسائز کریں۔ جی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ تو شہباز شریف صاحب کریں گے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ خرم دستگیر صاحب نے عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر ان کی ملاقاتوں کا احوال بیان کیا ہے، ریفرنس دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کچھ بھی کر لیں، سب کہہ رہے ہیں یہ جو ملاقاتیں کر لیں ان سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ لیکن نون لیگ کے اندر بھی جو ہے وہ کافی بحث چل رہی ہے، نون لیگ کے اندر بھی اختلافات چل رہے ہیں، گورننس سے ریلیٹڈ، مہنگائی سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے پر مریم نواز صاحبہ کا اور روپے کی قدر پر اسحاق ڈار صاحب کا کیا کہنا ہے؟ قیمتوں کو بڑھانے کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے، میں اس ڈیسیجن کو سپورٹ نہیں کرتی، بھلے میری اپنی جماعت کی حکومت ہو یا اتحادیوں کی حکومت ہو، میں اس ڈیسیجن کو اون نہیں کرتی۔ اس گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی اور میں یہ کہوں گی کہ خدارا اس چیز پہ توجہ دیں کہ روپے کو قابو کیا جائے، جو اس کو بے قدری ہو چکی ہے، جو اس کی تباہی ہو چکی ہے، اس کو ریورس کیا جائے۔ اگر یہ آج ڈالر 170 کا ہوتا تو آپ کی شاید نہ اتنی آپ کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی، نہ آپ کی اتنی ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی، نہ اتنا آپ کی یوٹیلیٹی بجلی وغیرہ کی قیمتیں بڑھتی، تو لوگوں کو ایک ریلیف ملتا۔ جی، ایک طرف یہ نیریٹو ہے، دوسری طرف دوسرا نیریٹو ہے، حکومت کی مشکلات بھی ہیں۔ مشکلات اس لیے ہیں کہ مہنگائی، سیلاب، بے روزگاری، آنے والے چیلنجز، الیکشن، بہت سارے پرابلمز ہیں اس وقت حکومت کے سامنے۔ دوسری طرف زرداری صاحب جو ہیں وہ کچھ متحرک نظر آ رہے ہیں، پنجاب میں پرویز الہی صاحب سے رابطوں پر بات ہو رہی ہے، وہ ان کو ساتھ رکھنا ہے، ان کو خلاف استعمال کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ان کے خلاف ہے یہ ڈسکشن یا ان کے حق میں جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ موو ہے کیونکہ فیڈرل میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے جانا ہے، اور پنجاب میں جو ہے وہ زرداری صاحب مدد کر رہے ہیں، وفاقی حکومت PMLN کی مدد کر رہے ہیں۔
اس پر بھی بات کریں گے. کچھ اور اہم ایشوز پر اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب, فون لائن پر مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں صداقت عباسی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, قادر مندوخیل صاحب. قاہرہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب, پچ کی سمجھ آ رہی ہے کچھ, ان سوئنگ, آؤٹ سوئنگ, گگلی, اور کیا پوزیشن ہے آپ لوگوں, کیسے ٹیکل کر رہے ہیں آپ جو عمران خان صاحب, آپ ایک نئی موو, ایک نئی جو ہے ان کی آپ کو سٹانس نظر آ رہا ہے, پلاننگ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کے خلاف؟ دیکھیے, سیاست کوئی کھیل نہیں ہے. خان صاحب کیونکہ صرف کھیل سے متعلق رہے ہیں اور انہوں نے سیاست کو بھی کھیل ہی سمجھا ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو اس وقت فضا بنی ہے وہ بہت انسرٹنٹی کی حامل ہے. کھیل میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی آپ اچھا بال کر کے شاٹ پڑ جاتی ہے اور کبھی آپ کمزور بال کر کے وکٹ لے جاتے ہیں, لیکن اس کو اب ان اشاریوں سے ہٹ کے بحال دیکھنے کی ضرورت ہے. خان صاحب نے ایک بیانیہ کھڑا کیا, ان کی حکومت بنائی گئی, کیا ہوا, اور 4.25 سال تک وہ بھرپور طریقے سے اپنا احتساب کے بیانیے کو, اپنے پاکستان کے عوام کی امپاورمنٹ کے بیانیے کو, پاکستان میں گڈ گورننس کے بیانیے کو وہ بھرپور طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں چلاؤں گا. گڈ گورننس کے بیانیے تو بزدار صاحب کی شکل میں اور محمود خان کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں, اور جو ان کا احتساب کا بیانیہ تھا, سوائے اس گالی گلوچ کے جو آج بھی جاری ہے اور ابھی بھی ہوگی کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, سوائے اس گردان کے وہ 4.25 سال میں کسی ایک کیس کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا پائے. اور پھر یہ گلا کہ جی وہ پروسیکیوشن ہماری مرضی سے نہیں ہوئی, پروسیکیوشن کمزور ہے, تو تگڑی قمر زمان نے کرنی تھی, عادل عباسی نے کرنی تھی, وہ بھی نہیں کی. قانون کے اندر سکم ہے تو وہ دور اس وقت کس نے کرنا تھا. ہم پہ تو الزام ہے نا کہ یہ بینیفیشریز ہیں, لہذا یہ ایسا قانون نہیں بناتے. تو اس قانون کو بہتر بنانا, اس کے اندر سکم دور کر کے اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو اور تگڑا کرنا, یہ کس کا کام تھا؟ وہ بھی نہیں کیا, کیونکہ لوگوں کو صرف باتوں میں لگانا تھا. ان کو ایک نئے بحث, ایک نئے مباحثے, ایک نئی ٹرک کی بچی. اب جو انہوں نے آپ کے اوپر, آپ لوگوں کے اوپر ایک انہوں نے ایک پریشر ڈالا ہے کہ جی یہ انتخابات کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی چاہیے, اور عارضی طور پر آپ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیں یہ ٹینیور, اور یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں, اور آپ لوگوں کی کوئی بات ہو رہی ہے, ظاہر زرداری صاحب کے, میاں صاحب کے رابطے ہو رہے ہیں, کوئی فیصلہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر وہ تو اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ فیصلہ اگلی حکومت کرے. خان صاحب پہلی وہ کہ آئینی طور پر تو وزیر اعظم نے ہی کرنا ہے جو بھی. عادل, ایک بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کرنا ہے اور اس کے وقت کے مطابق کرنا ہے. دوسری گزارش ہے کہ خان صاحب تو آسمان کی خواہش بھی کر سکتے ہیں نا, لیکن ہونا تو وہ ہے جو اصول اور قانون کے مطابق, ضابطے کے مطابق ہے. خان صاحب آرمی چیف کا ایکسٹینشن چاہتے ہیں کہ ابھی نہ ہو, ان کی خواہش ہم اس کو مسترد کر چکے ہیں. اب اس کے اوپر ہمارے اوپر تو کوئی دباؤ نہیں ہے, ان کے مطالبے ہمارے لیے دباؤ کا باعث نہیں ہے. وہ تو ان کا اپنا مطالبہ ہے, وہ جو چاہے کرے, لیکن حکومت نے اس کا آئینی اور قانونی طور پہ اتنا ہی جواب دینا تھا. اس سے زیادہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس بات میں کوئی وزن ہے. دوسرا یہ ہے, اچھا قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پنجاب میں موو ہے یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ پہلے والا آپ کا سوال جو ہے ابھی ایڈریس نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ خان صاحب جس بنیاد پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو وزیر اعظم ہے یہ تقرری نہ کریں, اس لیے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب سے اور اسد صاحب سے مشورے کے ساتھ کریں گے, اور وہ اچھے لوگ نہیں ہیں, لہذا ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور انہی لوگوں کے مشورے سے وزیر اعظم صاحب ایکسٹینشن دے دے تو ٹھیک ہے. یعنی کوئی لاجک اس میں نظر آتی ہے آپ کو کہ وہ غیر قانونی کام بھی کرے, غیر آئینی کام بھی کرے, خان صاحب کی خواہش بھی کرے. اور رہی بات الیکشن کی, تو یار کس الیکشن کا؟ خان صاحب تو خود الیکشن نہیں مانگ رہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیں. نومبر میں ہونی ہے نا مدت پوری, نومبر کے بعد ایکسٹینشن کے اندر جا کے الیکشن آئے, اور الیکشن تو اگلے سال ہی ہے, وہ نیچرلی وہ بھی کہہ رہے ہیں اگلے سال ہوگا, اس کے بعد آرمی چیف کا تقرر ہو. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب الیکشن مانگتے ہیں جس دن آپ نے ان کے الیکشن کا مطالبہ کنسیڈر کرنا شروع کیا, ان کا اگلا سوال ہوگا کہ اس الیکشن کمیشن کو ختم کرو.
इस इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आपने अगर इनका ये मुतालबा कंसिडर करने की कोशिश की तो अगला मुतालबा होगा कि ये कवानीन खत्म करो, पुराने कानून बहाल करो जो हमने बहाल किए थे। लिहाजा उनके तो मुतालबात की कोई लिमिट है नहीं, लिहाजा उसका सिंपल जवाब है कि जनाब आप मुतालबे करते चलिए, इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पे होगा। रही बात धरने देने की, मतलब ये है आदल एक छोटी सी रही बात धरने देने की, तो इस मुल्क के अंदर धरने पहले भी बड़े हुए, फिर शौक पूरा कर ले खान साहब। अब मुल्क का ये वो दौर था ना जो महासरों बादशाहतों में जब फतूहात हुआ करती थी शख्सी हाकमियतों में, तो उस वक्त होता था कि आप जाके शहरों के मुल्कों के महासरे कर लेते थे। अब अगर खान साहब उस सोच के तहत इस्लामाबाद का महासरा करके समझते हैं कि वो फतूहात हासिल कर लेंगे, तो ये गलती है। अगर उन्होंने ऐसी कोशिश की तो ये भी उनका जो शक है दूर हो जाएगा। ओके सर, अगर ब्रीफ कमेंट कर सके, मुझे ये बताइएगा कि ये पंजाब में जो परवेज इलाही साहब के साथ बैकडोर राब्ते और ये चीजें हो रही हैं, इसका क्या मकसद है? अपने साथ में लाना है? के पास तो खबर है जी, हमारे पास तो कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई राब्ते नहीं है। जो होंगे वो ओपन डोर ही होंगे, और अगर बैकडोर राब्ते हैं मेरे पास तो खबर नहीं है। और बैकडोर राब्ते जब होते भी सर, फैसल करीम कुंडी साहब ने कल हमारे शो में कहा है कि चलता रहता है, ये काम चल रहा है। देखिए, आपने किसी सवाल के जवाब में उन्होंने शुगलन कह दिया होगा, या उनके पास हो सकता है कोई थोड़ी बहुत खबर हो। मैं तो अपनी गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे इल्म में ऐसा है नहीं। अच्छा। पर जब होगा तो फिर सरेआम ही होगा, दुख पे तो नहीं होगा। थैंक यू सो मच। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। सदाकत अब्बास साहब, कादिर मंदोखेल साहब, इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। मैं भट्टी साहब आज से शुरू करूंगा। ये अवामी मुश्किलात, अवामी मसाइल हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं, सैलाब हो, ये सब चीजें हो, लेकिन यहां पर गुफ्तगू क्या हो रही है? इन स्विंगर, गुगली, यानी क्रिकेटिंग टर्म्स में भी, या ये कह लें कि जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है वो आपको पता है, एक कहते हैं कुछ कर लें, हमने नहीं हिलना, दूसरा कहता है मैं तारीख लेके जाऊंगा, मैं वरना इस्लामाबाद का घिराव कर दूंगा। कोई कनेक्ट दिख रहा है आपको अवाम का और सियासतदानों का? कुछ आपको लग रहा है कि जो हालात है, जितनी उसकी संगीनी है, उस हिसाब से मामलात को संजीदा लिया जा रहा हो? भाईजान, सबसे पहले इन फजूल और वाहियात किस्म की टॉपिक से पहले आप प्लीज़ अल्लाह के नाम पे पाकिस्तानियों सैलाब ज़दगान को मत भूलिएगा। अभी रेस्क्यू भी मुकम्मल नहीं हुआ, इसके बाद रिलीफ है, इसके बाद आबादकारी है, 3 बड़े मरहले हैं। 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान है पाकिस्तानियों। और प्लीज़ अल्लाह के नाम पे उनको, सर्दियां आ रही हैं, वबाएं फूट पड़ी हैं, इनको अपने बहनों और भाइयों को ना भूलिएगा। 116 ज़िले मुतासर हुए हैं, 116 ज़िले, और 4 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं। 20 लाख से ज़्यादा घर तबाह हुए हैं, 300 पुल, 7000 किलोमीटर सड़कें, 20 लाख एकड़ फसलें। 20 लाख एकड़ फसलें कितना बड़ा हमारे यहाँ आ सकता है? खुराक की किल्लत, ग़िज़ाई किल्लत आ सकती है। लाखों बच्चे, मेरा बच्चा भी है, आपके भी होंगे, लाखों बच्चे खुदा के लिए इस वक्त बीमार हैं, और या वो कम खुराक की या वो बुरे माहौल में इस वक्त उनका सांस ले रहे हैं। और ये है 700 स्कूल, 700 से 1000 स्कूल आपको नए सिरे से बनाने पड़ेंगे, अस्पताल, 700 से 1000 अस्पताल, और 19,000 स्कूल नए सिरे से हो सकता बनाने पड़े। तो खुदा के लिए ये इनको ना भूलिएगा। किसी ने मदद नहीं करनी, हुकूमतें नायल हैं, निकम्मी हैं, क़ियादतें निकम्मी हैं। हाल इनका यह है कि मुराद अली शाह साहब ने फरमाया कि 120 तरबेला मंगला डैम के बराबर पानी गुजरा। तो आप बताइएगा कि आप 14 साल से हुकूमत, 4 मरतबा मरकज में कोई एक डैम बना सकें आप? यानी एक 50 साल में एक बड़ा डैम, कालाबाग तो जहर लगता होगा, छोड़ दें, कितने डैम बनाए, और जो बनाए उनका मटीरियल इतना नाकस कि वो भी बह गए। तो पाकिस्तानियों इस पर फोकस कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि भाईजान, ये आपने अभी क्रिकेटिंग टर्म्स इस्तेमाल की, पिच इन स्विंगर है, यार्कर है, या पिच साथ नहीं दे रही, पीडीएम हम सुन रहे हैं पूरा, या पिछले काफी दिनों से। हाँ, पिच साथ नहीं दे रही पीडीएम का, मौसम अबरआलूद है, हल्की हल्की आवाज स्विंग को बढ़ा रही है, पीडीएम बल्लेबाजों की बदतरीन बल्लेबाजी जारी है,
اور جہاں ان کی قسمت ساتھ نہیں دے رہی، موسم ساتھ نہیں دے رہا، وہ تماشائی بھی یعنی ان کے اپنے اندر سے بھی ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو یہ ایک اس وقت بے رحمی ہے اور سنگ دلی ہے جب ہر چھٹا پاکستانی سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. ہمارے بڑوں کے اپنی اپنی سیاست اور گریبان ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے بیٹھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس حکومت آئی کس لیے تھی؟ ابھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کا سنایا کہ میں اون نہیں کرتی، میں سپورٹ نہیں کرتی. مریم صاحبہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے اگر آپ اون نہیں کرتی ہیں، اگر آپ سپورٹ نہیں کرتی ہیں، اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، فائدہ کیا ہمیں اس کا؟ آپ نے تو خود ہی کہا تھا مہنگائی مارچ کیے تھے اور کہا تھا ہمارے سب مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. ویل ڈن شہباز شریف. شہباز سپیڈ آ رہی ہے، شہباز مینجمنٹ آ رہی ہے. میرے ابا جان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کے پاس ہر فارمولہ ہے، شاہد خاقان عباسی کے پاس گیس فارمولہ تھا، مفتاح کے پاس IMF فارمولہ تھا، اور ساروں کے پاس، زرداری صاحب کے پاس ایک زرداری صاحب پہ بھاری سارا تجربہ تھا. قومی حکومت بنی ہوئی ہے سوائے عمران خان کے، سارے تجربے اندر شامل ہیں. ہمیں کیا فائدہ آپ کا؟ اسحاق ڈار صاحب ادھر سے کہہ رہے ہیں بے قدری ہو رہی ہے روپے کی. بھائی روکو نہ آ کے ایک دو جملے عادل بھائی روکے نا اسحاق ڈار صاحب آ کے بے قدری کو. اب ہم کس نے روکا ہوا ہے؟ نیب ختم ہو گیا ہے اور باقی کیا اس کو کہتے ہیں EVM ختم ہو گئی ہے، الیکٹرانک مشین. نومبر کی تقرری کرنے جا رہے ہیں. اس وقت حکومت اسلام آباد لینڈ کریں، آپ کی اپنی حکومت آ رہا ہے کہ روپے کی قدر بے قدری کو روکیں. مفتاح اسماعیل صاحب تو کہہ چکے میں ایک ٹویٹ کی مار ہوں، اور کیا اس کو کہتے ہیں حکومت کے پاس 13 مہینے، میرے پاس خیر 1 مہینہ بھی نہیں ہے، اور کبھی وہ ان کے آنسو آ جاتے ہیں، کبھی کچھ. آپ کے روکیں. اور آخری بات یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرنے کیا آئے تھے؟ GDP گروتھ 5 یا 6 یا 4 سے 2.3 پر آ گئی ہے، اور ڈالر 182 روپے سے 240 روپے کا بھی نہیں مل رہا. مہنگائی 12.7 سے 27 اور ویسے 40% پر پہنچ گئی ہے. زر مبادلہ 16 ارب ڈالر سے 8.6 ارب ڈالر پر. پٹرول 150 روپے لیٹر سے 236 روپے لیٹر. بجلی 16 روپے فی یونٹ سے 36 روپے فی یونٹ. اور آخری کہ کریڈٹ ریٹنگ جو ہماری آؤٹ لک تھی، کریڈٹ ریٹنگ آؤٹ لک تھی، وہ مثبت یا سٹیبل سے منفی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس پہ ذرا لمبی بحث ہوگی ابھی، کیونکہ یہ بات درست ہے جو آپ نے فگرز دیے ہیں، یہی مشکلات اور یہ مسائل اس وقت ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا اس کی ذمہ داری صرف ایک پارٹی پر ہے، 2 پر ہے، 4 پر ہے، یا ماضی کا یہ ہمارے لیے ایک کرائسس ہے جو اس وقت کھڑا ہو گیا ہے، اور یہاں کی بھی نااہلی ہے، پیچھے بھی نااہلی ہے؟ پلاننگ یا پاکستان کے اندر لانگ ٹرم پالیسیز تو نہیں بنتی نا. پاکستان کے اندر تو یہی ہوتا ہے 2, 2.5, 3 سال کی بھیڑ چال ہوتی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں. جہاں سے اکانومی شروع ہوتی ہے وہیں پر ختم ہو رہی ہوتی ہے جب ٹینیور اینڈ ہو رہے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ مل کے بیٹھ کے سیاستدانوں کو سب کو فیصلہ کرنا ہے نا کہ کیسے سیاست بھی بچ جائے اور معیشت بھی بچ جائے، لیکن وہ فی الحال ہمیں نہیں دکھائی دے رہا. صداقت عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ IMF ورلڈ بینک کی رپورٹس کا حوالہ دے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ کر گئی ہے، گورننس ریلیٹڈ بہت بڑے بڑے ایشوز آ گئے ہیں. لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ بھی اگر کل پاور میں آ جائیں تو یہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے. ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی آپ بات کرتے ہیں، اگر وہی کرنی ہے تو پھر بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں نہ گورنمنٹ تیار ہے، وہ کہتے ہیں آ جائیں دھرنا شرنا جو دینا ہے دیکھ لیں گے، اور نہ آپ لوگ تیار ہیں، آپ کہتے ہیں ہم پھر اسلام آباد لاک ڈاؤن اور بلاک کر دیں گے اور کارڈن کر لیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ سینس پریویل کر سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے الیکشن کا ٹائم فریم بنا کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پھر یہ جو معیشت کا اور سیلاب کا چیلنج ہے اس پر آگے بڑھے، ورنہ تو یہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا معاملہ. جی عادل صاحب بہت شکریہ. عادل صاحب بھٹی صاحب نے سیلاب کی بات کی، واقعی بڑا تکلیف دہ ایک سٹیج گزر رہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے انشاءاللہ جس طریقے سے لوگ مخیر آزاد بھی کام کر رہے ہیں، عمران خان صاحب 10 ارب اکٹھا کر چکے ہیں، آج پھر ان کی ٹیلی تھون ہے، انشاءاللہ یہ معاملہ ہم اگلے 2-3 مہینوں میں ہینڈل کر لیں گے. لیکن ایک چیز جو آپ سب کو شاید آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں وہ ہے اس وقت معیشت کی صورتحال. اور معیشت کی صورتحال اتنی خدا نخواستہ خراب ہے کہ یہ ہفتوں میں حالات اتنے بگڑ جانے کے چانسز ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ ملک کسی اور طرف چلا جائے. تو اس کو اتنا آسانی سے نہیں لینا. ہم لوگ جو اتنا شور شرابہ کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا کوئی سیاست خراب ہو رہی ہے. سیاست تو ہمیں بڑا سوٹ کر رہا ہے کہ صوبائی حکومتیں ہمارے پاس ہیں، سب ان کی پولیٹیکل ان کا تباہ ہو گیا سارا کیپٹل، لیکن پاکستان کے بچنے کے چانسز اس طرح کے حالات میں بالکل نہیں ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے، وہ ہے
سیاسی عدم نہیں اللہ نہ کرے پاکستان کے بچنے کا تو نہیں ہے مسئلہ. مسئلہ تو یہ ہے کہ سیاسی حکمت عملی کی ضرورت ہے, معاشی حکمت عملی کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ بچنے کے امکانات کم ہیں. انشاءاللہ سلامت رہے گا, باقی رہے گا. مسئلہ سیاسی جماعتوں کے موقف کا نہیں ہے انشاءاللہ. نہیں میری اگر پوری بات سننا ہے, میں نے ہرگز کہا اللہ نہ کرے, لیکن جس طریقے سے آپ کو اور مجھے کیا کہا تھا, بھٹی صاحب کو کیا کہا گیا تھا کہ جس دن آئی ایم ایف کا پیکج آ گیا تو ڈالر جو ہے وہ 230 کی بجائے 180 پہ آ جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود 2.3 ارب ڈالر انہوں نے لیا چائنا سے, اور یہ 2 ارب ڈالر 1.2 ارب ڈالر مل چکا ہے ان کو آئی ایم ایف سے. ڈالر کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا, کیوں آپ کا انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے, کیوں گروتھ 6% سے جا کے نیچے اب 2% اور 1% پہ آ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھتے بڑھتے کم ہو گئے ہیں؟ کیا ہو گیا اس ملکوں کے ریمیٹنسز بڑھ رہے تھے وہ گر رہے ہیں؟ کیا ہوا کہ نوکریاں مل رہی تھی نوکریاں رک گئی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں؟ تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو حقیقتیں ہیں, تو وہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کیا رجیم چینج کا پلان تھا. لیکن آپ کو مجھے کہا گیا تھا سنیں کہ 12% سی پی آیا تھا, 12% مہنگائی تھی. آج مہنگائی 27% ہو گئی, اور جو ضروری اشیاء کی مہنگائی وہ 13-14% تھی, آج وہ 45% ہو گئی. تو کیا پاکستان اس طرح سروائیو کر سکتا ہے کئی ہفتے اور کئی مہینے؟ نہیں. آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف خود اس حکومت کی پالیسی کے ساتھ جب نہیں ہوگی تو عام آدمی, کاروباری آدمی, بزنس کمیونٹی, فیکٹریز, فارمز اور انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیسے اعتبار کریں گے؟ عدم اعتماد ہے اس رجیم پہ. سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹے بے ایمانی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کا کیا ہے, انہوں نے اپنے 1200 ارب کے کیسز معاف کرا لیے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کیا ہم پاکستانی بیٹھ کے ان چوروں کے کیسز کو ختم ہوتا دیکھیں؟ پاکستان ڈوب رہا ہو, پاکستان تکلیف میں ہو اور ان کو ریلیف ملے, تو کیا یہ نکلنا نہیں ہے؟ راستے بند کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے ہم پاکستان بند کرنا چاہتے ہیں. ہم ان چوروں سے جان چھڑانے کے لیے اپنا آئینی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس قادر مندوخیل صاحب وہ ڈسکشن میں شامل کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں ٹھیک ہیں, لیکن کیا یہ تمام چیزیں 4-5-6 مہینے کے اندر ہوئی ہیں؟ اور کیا پیچھے سے بھی ہمارے ساتھ یہ پرابلم چلا نہیں آ رہا, ایشوز ہمارے ساتھ, یعنی میں 2-4 سال کی بات بھی نہیں کر رہا, میں پچھلے 15-20 سال کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ ڈیٹ چڑھتا رہا ہے, ہمارا آئی ایم ایف پروگرام بار بار جاری رہا ہے, ہم جو ہے وہ دوبارہ اسی گرداب میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلتے ہیں. جیسے ایئر اینڈ ہوتا ہے, کسی گورنمنٹ کا ٹینیور پورا ہو رہا ہوتا ہے, پھر آئی ایم ایف پلان بن رہا ہوتا ہے, وہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. 6% گروتھ کے باوجود آپ کا جو ہے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ جتنا بھی اچھا ہو جائے, لیکن آپ کا پھر وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے. اب عام بندے کو یہ سمجھانے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ اور لانگ ٹرم پلاننگ کی بیسس کے اوپر پالیسیز کا بننا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 38 ارب ڈالر کی آپ کی ایکسپورٹ تھی, تو پھر آپ کی 70-80 ارب ڈالر کی جو ہے وہ امپورٹ آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے سفر شروع کیا ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سوالوں کے جواب لیں گے قادر مندوخیل صاحب سے. ویلکم بیک. قادر مندوخیل صاحب, عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کیا اتنی بے چینی یا جلدی تھی کہ آج جو ہے وہ آپ نے ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا, مہنگائی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی, گورننس آپ کی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی مشکلات کا انبار کھڑا کر دیا ہے, قوم کے لیے مسائل کھڑے کر دیے ہیں, نہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ ختم کر دی ہے آپ نے, نہ آپ سے کچھ. تو وہ کہتے ہیں آپ کرنے کیا آئے تھے یہاں پر؟ آپ نے تو الٹا ایسی مشکلات کر دی ہیں کہ چند ہفتوں میں یہاں پر حالات اتنے خراب ہوں گے کہ وہ پھر کسی کے قابو میں بھی نہیں ہوں. دیکھیے, اگر پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے جو خندقیں کھود کے رکھی تھی, جس طرح عمران نیازی صاحب فرماتے تھے کہ یہ سری لنکا بن جائے گا اور پاکستان کے خدا نخواستہ 3 ٹکڑے بن جائیں گے, تو وہ اپنے طور پہ تو پورا بندوبست کر بیٹھا تھا وہ. اور پھر جب آئی ایم ایف نے لون اپروو کرنا شروع کی ہے تو اس کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ موجودہ حکومت سٹیبل ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھا کہ شوکت ترین اور جگڑا اور وہ محسن لغاری نے جو گفتگو کی ہے, اور وہ ایک دن پہلے آئی ایم ایف کو کیا میسج دے رہے تھے کہ ہم آپ کو ریکوری نہیں کر کے دیں گے پنجاب اور پختونخوا صوبہ. تو آپ مجھے بتا دو کہ اگر جب آپ یہ حرکتیں کریں گے تو یقیناً ملک جو ہے نا
وہ غیر یقینی کی طرف جب وہ سیلاب آ گیا تقریباً 3-3.5 کروڑ لوگ اس وقت بھی بیار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شخص کو الیکشن کی سوجی ہے. ذرا میں عباسی صاحب سے آپ کے ذریعے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر الیکشن کا اعلان بھی کر دیں تو الیکشن کہاں پہ کرائیں گے؟ کشتی میں لے جائیں گے ریٹرننگ افسر کو, اور وہ جو عوام ہے وہ کہاں سے آپ کو ووٹ ڈالیں گے؟ وہ پانی میں سے نکل کے آپ کو ووٹ دیں گے؟ آپ کا عملہ کہاں ہوں گے؟ خدا کا خوف کال ہے, کچھ تو ترک کر کرسی کے پیچھے اتنے آپ لوگ مرے جا رہے ہو کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہے ہیں کہ 3.5 کروڑ لوگ بیارہ مددگار پڑے, آپ کو الیکشن کی پڑی ہے. اور پھر فرما رہے ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب کہ سندھ کا اگر پانی کا مسئلہ ہے تو 3 مہینے بعد کراؤ. آپ مجھے بتاؤ, کوئی عقل مند آدمی سے سوال کر لے کہ اگر سندھ کی 65 صرف قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, اگر آپ باقی صوبوں میں الیکشن کرا دیں گے تو سندھ کی 65 کے بغیر آپ وزیر اعظم اور کابینہ بنا دیں گے؟ کوئی عقل والی بات تو کرے تو بندہ جواب ہی دے دے, لیکن صرف اس کو ایک ہی بات سوچ رہی ہے. قادر مندوخیل صاحب, اس کا جواب تو عباسی صاحب آپ کو دیں گے. الیکشن ہوگا یہ آپ لوگوں کا پوائنٹ بڑا اوکے, یہ پوائنٹ پرٹیننٹ ہے واقعی کہ سندھ کی اگر آپ نے الیکٹورل کالج اپنا پورا کرنا ہے, سندھ کے ایم این ایز یا سندھ کی اگر ووٹ نہیں ہوگا تو وزیر اعظم کیا 3 صوبوں کے اوپر آپ بنائیں گے؟ ٹھیک ہے, بعد میں کرنے والے, یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ بات درست ہے, چلیں اکانومی کی پوری ذمہ داری آپ پہ نہیں, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جب آپ لوگ پاور میں آئے ہیں, پاور میں آ کے آپ لوگوں نے نیب کے کیسز ریورس ہونا شروع ہو گئے, سارے ختم ہونا شروع ہو گئے, نیب کمزور کر دیا. اب آپٹکس بہت میٹر کرتے ہیں, مہنگائی ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی, 50 روپے کی روٹی ایک عام آدمی خرید رہا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ الزام تو لگے گا نا, کروڑوں روپے کے سکینڈل تھے, اربوں روپے کے سکینڈل تھے, اور وہ کیسز ریورس ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ این آر او لے رہے ہیں, یہ این آر او تو پھر لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے خود کو دے دیا. اور معیشت کی بہتری کے لیے آپ لوگ جو بھی کوئی اقدامات کر رہے ہیں اس کے فی الحال اثرات تو کوئی نہیں نظر آ رہے, نہ اس کا کوئی امپیکٹ ہے, کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہوئی, خراب ہی ہوئی ہے ان 5 مہینے. دیکھیں, میں مختصراً آپ کی مہنگائی کا جواب دیتا ہوں. جب آپ کا 3-3.5 کروڑ یعنی پورا آپ کو کراچی کے علاوہ, کراچی کے بھی انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے بارش سے, جہاں اس وقت میں الکے بلیا ٹاؤن میں بیٹھا ہوں, یہ ایک مکمل روڈ ہر چیز تباہ ہو چکی ہے. سندھ آپ کا پورے پانی میں ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان آپ کا پورے پانی میں ڈوبا ہوا ہے, آپ کا پختونخوا آدھا پانی میں ڈوبا ہوا ہے, آپ کا جنوبی پنجاب پانی میں ڈوبا ہوا ہے. تو آپ یقین کریں گے جو فصلیں, جو چیز سبزی اور یہ ساری چیزیں ہونی تھی, جبکہ وہ اب نہیں ہوگی, رک گئے ہوگا, اور آنے والے دن میں مزید نہیں ہوں گے. یقیناً اسٹاک جاری بات ہے, کتنے دن چلے گا؟ نمبر 1 بات. دوسری بات جو آپ نے کی ہے, دوسرا سوال جب آپ نے نیب کے حوالے سے کیا, تو میرے بھائی میں اسی کمیٹی کا حصہ ہوں, لا اینڈ جسٹس کا, قومی اسمبلی کا. آپ مجھے بتاؤ کہ جب انگریز کے دوروں میں سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہوں, 75 سال سے پاکستان میں ایک قانون چل رہا ہے انگریز کے وقت کا, 1868-1898 کا. اس میں یہ ہے کہ 1000 قتل بھی کوئی آدمی کرے تو اس کی زیادہ سے زیادہ ریمانڈ ہوتی ہے 14 دن. 14 دن بھی ایک مشت نہیں ہوتی ہے, 2 4 سے 8 دن کر کے. آپ مجھے بتاؤ نیب کا قوانین میں 3 مہینے ریمانڈ ہے, یعنی 90 ڈیز. آپ کو ڈاکٹر عاصم آپ کو یاد ہو جس طرح وہ نیب کے شکنجے میں تھا, ریمانڈ میں, خورشید شاہ صاحب 2 سال جیل میں تھا. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ہم نے وہ قوانین ختم کرا دیے اور ہم نے واپس 14 دن کرا دیے, تو کون سا ہم نے وائلیشن کیے؟ نمبر 1 بات آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی والے دوست, یہی صداقت عباسی صاحب کی پارٹی, یہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے 90 ڈیز جو ہے نا وہ ریمانڈ کیوں ختم کیے. اور یہاں جو شہباز گل کو 2 دن کا, وہ لیڈی جج صاحبہ نے جب 2 دن کا ریمانڈ دیے تو آسمان سر پہ اٹھا لیے. ہم نے لمٹ طے کی اس کے لیے. جو آپ کی کیسز کی بات کرے وہ یہ ہے کہ ایک شخص مجھے یاد ہے وہ 1.25 لاکھ روپے نیب کے کیس میں تھا, 50 لاکھ تو اس نے وکیل کو فیس دیا ہوگا, اور ایک شخص 40 لاکھ میں 4.5 سال سے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ چھوٹے موٹے کیس نیب کے نہیں ہے, یہ اینٹی کرپشن کے FIA کے تھانوں کی ہے. آپ 50 کروڑ لمٹ رکھے, 50 کروڑ سے اوپر ہو تو نیب میں چلے جائے. یقیناً یہ جو سارے کیسز تھے جس کا سر پیر نہیں تھے, جیسا سلیم مانڈیو والے کا, بڑا آپ کہہ رہے ہیں 49 کروڑ تک کی اگر چوری ہو تو وہ پھر اینٹی کرپشن کے صوبوں کے اندر ہے, اس کے حوالے کر دیا جائے, جس سے کچھ نہیں ہونا. جس سے اینٹی کرپشن سے یہ ہوا جو ابھی جا کے آپ کے پنجاب میں سارے اینٹی کرپشن گوگا گوگی کے کیسز ختم نہیں ہو رہے. یہ بھی تو دیکھ لینا. آپ نے پختونخوا میں نیب میں تالے لگا لیے, کہاں ہے نیب پختونخوا میں؟ ایک دوسرے سے مقابلہ ہے آپ لوگوں کا, ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کی ہے. اوکے, میں اس کا رسپانس لیتا ہوں ذرا. عباسی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے بھی تو 90 ڈیز تک ڈیٹینشن میں رکھوا کر کچھ نہیں حاصل کر سکے, اس لیے ہم نے نیب قوانین میں تبدیلی کی ہے. اور معیشت وہ کہتے ہیں ہم IMF میں چلے گئے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے, اس لیے آپ پریشان ہیں.
اور آپ کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور کیسز وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے بھی تو اپنے پنجاب میں ختم کرا لیے, اگر ہم نے کرا لیے تو کیا؟ عادل صاحب, یہ جو ضمانت دینا اور یہ جو ڈیٹینشن رکھنا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. 50 ٹاپ کے کرپشن کے کیسز نیب کو واپس کر دی ہیں عدالتوں نے کہ یہ اب نئے قانون کے مطابق ان پہ کوئی آگے نیب کی عدالتیں کارروائی کر نہیں سکتی, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں, یہ آپ کا رمضان شوگر مل ہے, حمزہ شہباز اور نواز شہباز شریف کا جو کیس ہے وہ والا ہے, اس کے علاوہ یوسف مانڈی والا کا کیس ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ٹوٹل 1200 ارب کے بڑے میگا کرپشن کے کیسز ہیں. 1100 کیسز جو ہے وہ ان نیب ترامیم کے ساتھ ختم ہو گئے. تو یہ حکومت, مجھے بتا دیں اپنا مندر خیل صاحب, کہ 4.5-5 مہینے میں آپ نے عام آدمی کے اور ریلیف دینے کے لیے کیا ایک سٹیپ مجھے بتا دیں. روٹی آپ نے بتا دیا 50 روپے کی ہے, پیٹرول جو 150 تھا 250 کا ہے, ڈیزل جو 230 کا تھا وہ 330 کا ہے, ڈالر جو 178 کا تھا 240 کا نہیں مل رہا, مہنگائی جو 12% تھی وہ 27% ہے, جو 13 تھی وہ آج 45% ہے. مجھے بتائیں پاکستان کے عام لوگوں کو اس امپورٹڈ حکومت نے کیا دیا؟ اپنے آپ کو 50 کرپشن کے کیسز اور 1200 ارب روپے کا ریلیف دیا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کسی اور پہ بھی اعتراض کرنا ہے, بالکل آپ کا اعتراض ہے, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا بھی کوئی کرپشن کا کیس معاف نہیں ہونا چاہیے. اگر پنجاب میں کسی کا معاف ہوا ہے, پنجاب میں کوئی قانون نہیں بدلا, یہاں قانون بدلا گیا ہے. یہاں پارلیمنٹ کو کو استعمال کر کے قانون کو تبدیل کر کے سب سے بڑے چوروں ڈاکوں کو ریلیف دیا گیا. دوسری بات یہ, اگر کسی کو پنجاب میں کوئی مسئلہ یہ ہے تو نیب بھی ہے, آپ کا ایف آئی اے بھی ہے, آپ ضرور کارروائی کریں. لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پنجاب میں کسی کو معافی ملی ہے تو آپ نے 50 کرپشن کے کیسز ایک اسٹروک آف پین سے ختم کر دیے, اور جو کیسز چلے ہیں جن پہ بھٹی صاحب روپے کے وکیل اور انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوئی ہے ان کو ختم کرنے کا اختیار ان کو مسئلہ یہ تو ہے ہی پکڑ دکڑ کے بیٹھے ہوئے. مسئلہ یہ ہے, چاہیے کیسز کو ختم کریں یا آپ لوگوں نے کسی کو جو ہے وہ ریلیف دیا ہو, اس کا کمپیریزن کریں. عادل بھائی, اوکے بھٹی صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 میں نے آپ سے سوال بھی کرنا ہے, لیکن اگر آپ ویسے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, کیونکہ آپ پہلی بات تو یہ ویسے بھی کر ہی لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مندو خیل صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کے پی میں احتساب کو تالا لگا دیا اور پنجاب میں مبینہ طور پر ڈی جی اینٹی کرپشن بدلا گیا اور تفتیشی بدلے گئے اور فرا گجر صاحبہ کو ریلیف مل رہا ہے. مندو خیل صاحب نے جو یہ فرمایا کہ یہ ہم نے 90 دن کا ریمانڈ 14 دن یا کم کیا, بہت اچھا آپ نے کیا. آپ نے اور بھی 2-3 جو اس کے قوانین, چیئرمین کے اختیارات یا باقی چیزیں وہ بھی کرنے والے تھے, وہ بھی بڑا اچھا کیا. لیکن پتہ ہے آپ نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے کہ بیرون ملک سے آیا ثبوت قابل قبول نہیں جو ترمیم ہوئی ہیں, یعنی کیلبری فاؤنٹ کیس ختم, ملزم کو منی ٹریل دینے کی ذمہ داری ختم, مطلب نواز شریف صاحب کے خلاف کیس ختم, اثاثوں کی تعریف بدل دی آپ نے, شہباز شریف زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس, بینک اکاؤنٹس ختم, بے نامی دار کی تعریف بدل دی, یعنی اپنے بیوی بچوں قریبی رشتہ داروں کے نام پر جائیدادیں بنائی جا سکیں گی. دوران تفتیش ملزم اثاثے فروخت کر سکتا ہے. یہ فواد حسن فواد صاحب بھی گئے ہوئے تھے اپنے کیس میں ہائی کورٹ میں, اور بہت سارے ہیں. یعنی ایک پہ کیس چل رہا ہے, پہلے تک کیس کا فیصلہ ہونے کے بعد اس دوران وہ بیچ کے نکل جائے, بات ختم. اچھا, پھر آپ نے کہا منی لانڈرنگ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر, چلو وہ بھی. پھر مفاد عامہ کے کیس میں کم از کم متاثرین کی تعداد 100, وہ یہ اس لیے کیا گیا مبینہ طور پر کہ سعد رفیق آشیانہ کیس میں 67 تھے. پھر 50 کروڑ روپے کی کرپشن سے کم نیب نہیں, کتنے کیسز اس میں ختم. 2 جملے بس, کابینہ نہیں 2 جملے نہیں, میں نے آپ سے ہی سوال کرنا ہے, آپ 4 جملے بول لیجئے گا, ٹائم ہے. مسئلہ یہ تو میں نے بھی ان سے کہا نا کہ یعنی 49 کروڑ کی آپ اگر چوری کریں تو آپ اینٹی کرپشن کے حوالے ہو جائیں. ایک صرف یعنی سب سے مذکا خیز, اگر آمدن سے زیادہ اثاثے یا کرپشن کے الزامات ہیں تو بارے ثبوت نیب پر ہوگا, اور پھر اختیارات کا غلط استعمال بھی نیب کو ثابت کرنا پڑے گا. اور اساس اچھا پھر نیب کو تو چھوڑے نا کہ پھر جو نیب کا افسر مقدمہ درج کرے گا, اگر مقدمہ غلط کسی موقع پہ ہو جائے 5 سال کے لیے وہ سزا. میں پاگل آدمی ہوں یار, میں اگر نیب میں ہوں تو میں ان کے خلاف کروں. لیکن دیکھیں بھٹی صاحب, نیب
نیب نے بڑی ریکوریاں بھی کی ہیں. جی میں آتا ہوں آپ کے مندوخیل صاحب آتا ہوں. ریکوریز بھی کی ہوں گی, لیکن یہ طے ہو گیا کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. عادل بھائی, ایف آئی اے سے کئی آپ کو شکایات ہو جائیں گی, ایف آئی اے ختم کر دو. پولیس سے کئی شکایت ہوں گی, پولیس ختم کر دو. نہیں, آپ بٹی صاحب آپ سمجھ نہیں رہے پوائنٹ. میں نے یہ نہیں کہا کہ ختم کر دو, میں تو اس حق میں ہوں کہ نیب کو مزید مضبوط ہونا چاہیے تھا. لیکن ملک سے اور قادر صاحب سے ایک میں سوال کرتا ہوں, وہ آج جنہوں نے پیناما لیکس کی انکوائری اور جے آئی ٹی کی وہ کمیٹی, جنہوں نے جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کی وہ کمیٹی, جنہوں نے یہ ٹی ٹی کی وہ کتنے شرمندہ ہو گئے ہم پہ کہ ہمارا یہ حال ہونا تھا. اسی طرح یہ کیوں کیس بنائے گئے؟ ختم کر دیتے یار, ہمیں کیوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا کہ یہ لوگ یہ ہے بند کر دیں یار. آپ گریڈ 16 سے اوپر. میں آپ سے میری بات سنیں, میں یہ اگری کرتا ہوں, نیب کو اتنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تھا کہ سب کو باقاعدہ اکارڈنگ ٹو دا لا ڈیل کیا جاتا. جی قادر مندوخیل صاحب. پہلے تو میں بٹی صاحب سے گزارش کروں گا کہ نیب پختونخوا میں 9 سال سے تالا لگا ہوا ہے. دوسری بات بٹی صاحب سے میں یہ سوال کروں کہ بینک کراچی میں الزام کراچی میں آصف علی زرداری صاحب کا کیس پنڈی میں چلا ہے کوئی پاکستان یا دنیا میں قانون؟ نمبر 2. نمبر 3 بات یہ کہ ہمارے ہاں جو 75 سال سے قانون چل رہے ہیں اس میں ایک سیکشن ہے 250 سی آر پی سی. 250 سی آر پی سی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پولیس والوں نے آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کیے, الٹا پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگا جس کی سزا 6 مہینے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, پہلے سے قانون موجود ہے تو آپ کیا غلط ہوا؟ اور پھر یہ اتنی ان کو شوق تھا, اتنی یہ غلط کہہ رہے تھے. عباسی صاحب ان کی پارٹی لاجز میں بیٹھے ہوئے تنخواہ مراز سب لے رہے, تو آ جاتے اسمبلی میں بیٹھ جاتے, اس کو اپوز کرتے, ہمارا بل نہیں پاس ہونے دیتے. یہ ٹی وی ٹاک شو میں یہ ساری باتیں کرتی بڑی اچھی لگ رہی ہے. اور پھر سب زیادہ ان تمام قوانین کا اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ فائدہ ہے تو فائدہ سب زیادہ گوگا اور گوگی کا ہوگا, جس کے کرپشن کی داستانیں الیکشن کمیشن کی ججمنٹ میں موجود ہے, جو توشہ خانہ کی رجسٹر میں موجود ہے, جو باقی جو بنی گالا یہ دوسرے جو سارے کے بلین ٹری, یہ سارے مقدمات. اور میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ہم کس چیز کا انتظار کر رہے. یہ شخص ہیرو ہے, یہ شخص ہیرو بن چکا ہے, تو اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈالو. یہ آئین کے آرٹیکل 25 سے بالاتر ہے, تمام انسان مساوی سے بالاتر ہے, ان کو کچھ نہ کہا جائے, نہیں تو یہ چڑھائی کرے گا اسلام آباد سے. صداقت عباسی صاحب, مندوخیل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی صداقت عباسی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یار جی میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک لانگ مارچ مولانا نے کیا تھا, ایک بلاول نے کیا تھا اور ایک مریم اور حمزہ نے کیا تھا. وہ مارچ تھا کہ پاکستانی قوم بہت مہنگائی ہے, ہم مہنگائی کم کرنے آ رہے ہیں. یہ ان کا ظاہری بیانیہ تھا. ٹھیک بات. میں دوبارہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو 50 کیسز خود عدالتوں سے واپس نہیں ہوئے, جو آپ بات کر رہے ہیں پنجاب کے کیسز وہ عدالتوں سے نکل کے واپس ہوئے. ان کیسز کے حوالے سے پیچھے سے قانون میں ترامیم کی گئی جو آپ کو بھٹی صاحب نے بتا دی. میں دوبارہ گنوا سکتا ہوں کہ اگر سعد رفیق کے 76 ملازمین تھے تو انہوں نے کہا جی 100 ملازم اگر ہوں گے تو ہم اس وقت کیس نہیں بنائیں گے. اگر ان کے سارے کیسز کوئی 50 کروڑ سے کم تھے, انہوں نے قانون 50 کروڑ سے زیادہ کا کر دیا. اس طرح اساسوں کی ڈیفینیشن چینج کی, اس طرح باہر سے آنے والی ایویڈنس چینج کی. اس طرح انہوں نے کہا کہ جی اب اگر الزام ہے تو بارے ثبوت جو ہے وہ نیب پہ ہوگا, اور نیب کا کوئی غلط انکوائری کرے گا تو اس کو 5 سال کی سزا ہوگی. یہ ساری باتیں کر کے انہوں نے اپنے آپ کو تو ریلیف دیا, پاکستانی عوام کو مہنگائی میں کوئی ریلیف ملا, کوئی روزگار میں ریلیف ملا, کوئی معیشت میں ریلیف ملا, کسی قسم کا کسی میڈیا کو ریلیف ملا, کسی سیاسی کارکن کو ریلیف ملا. آپ نے سب حق چھینے اور صرف اپنے آپ کو آپ نے یہ ریلیف دیا, اور اس کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے. آج پاکستان کی وہ حالت ہوگی اب معیشت کی کہ خدا نہ خواستہ ہمیں مستقبل اپنا بلیک لگ رہا ہے. اگر عمران خان کی حکومت تھی, ہم آج ذمہ دار تھے, ہم نے 2 سالوں میں 6% گروتھ مینٹین کر کے دکھائی. ہم نے 2 سالوں میں 3 سالوں میں ٹیکسز کو 3800 سے اٹھا کے 6000 ارب تک کر کے دکھایا. ہم نے جو 5 سال نواز شریف نے ایکسپورٹ کو نہیں بڑھنے دیا تھا, ہم نے بڑھا کے 32 ارب ڈالر پہ کر دیا. پاکستان ترقی کر رہا تھا, خوشحالی کی طرف جا رہا تھا. کے پی کے میں اور پنجاب میں
ہم نے سب کو ہیلتھ کارڈ دے دیا تھا, ہم ڈیم بنا رہے تھے, ہم بلین ٹری سونامی کر رہے تھے. میرے بھائی کسی پہ اعتراض ہے تو آپ حکومت ہیں, آج کیس چلائیں, آپ ایف آئی اے میں کیس بنائیں. آپ کیسے باتیں کر سکتے ہیں بلین ٹری میں؟ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک. جی مندوخیل صاحب, بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی آسانی کے لیے ترامیم کر کے باہر پھینک دی ہیں. ہمارے اوپر کوئی کیس ہے تو آپ حکومت ہیں, ہم نے سارٹ کر لیں. حالانکہ وہ ان پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ یہ اپنے 3.5 سال میں آپ کا مسئلہ سارا حل کر دیتے کیسز. دیکھیں میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ گوگا اور گوگی کو فائدہ ہوگا کیونکہ کرپشن کی داستانی ابھی کھلنے والی ہے. نمبر ایک بات, عباسی صاحب جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں, آپ ہمارے 3.5 مہینے ان کے 3.5 سال سے کمپیئر نہ کریں. آپ ان کو پچھلے 5 سال اور اس سے پچھلے 5 سال جو پیپلز پارٹی اس سے کمپیئر کر لیں. آپ نے 3.5 سال میں کیا کیے؟ 6 مہینے تک تو ہم نے آپ کو کچھ بھی نہیں بولا, ہنیمون منا رہے تھے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپنے دور میں کرونا کی مد میں ایڈیٹر جنرل پاکستان نے ان کی دور میں کیس بنائے نا یار, کیس بنائے, روپے غبن کا کیس کیے, ان کو پکڑے نا جنہوں نے کیس غبن کیا. 40 ارب روپے کا. جب ان کے وزیر سیاحت کو وہ کیا نام تھا, کس پہ کیس ہے, بندے کا نام بتائیں. وزارت سے 40 ارب, سننے دے عباسی صاحب, مجھے بولنے دے. 40 ارب روپے کا ان کے دور میں اسمبلی میں ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, اس کی کوئی کارروائی نہیں کی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ شوکت ترین کا اور یہ جھگڑا کا اور محسن لغاری کا ٹیلی فون جو پاکستان کے خلاف یہ سازشیں کر رہے تھے, اور آئے دن جوڈیشری کو گالیاں, فوج کو گالیاں اور تمام اداروں کو, پولیس کو گالیاں. ان کے پاس اب کچھ نہیں. یہ آخر میں ابھی اپنی سر بال نوچنے لگیں گے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نومبر 2023 کے بعد بھی الیکشن نہیں ہوگا کیونکہ آرٹیکل 225 کے ہنگامی حالات. جی مکمل کیجئے گا ذرا جلدی. اسمبلی 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے. اوکے جی بھٹی صاحب, اب یہ بتائیں, ایک طرف یہ گفتگو آپ ہر روز دیکھتے ہوں گے, ڈیبیٹ ہی یہی ہے کہ حکومت اپوزیشن کو, اپوزیشن حکومت, تحریک انصاف ان پارٹیوں کو, یہ پارٹیاں تحریک انصاف, یہ لگا رہتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ الیکشن تک کی ڈیٹ کے لیے, چاہے وہ جب بھی ہونے ہیں, نہیں بیٹھ سکتے, معیشت کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے, سیلاب کے اوپر پولرائز اور ڈیوائیڈڈ ہیں, نہیں بیٹھ سکتے, تو مجھے بتائیں کہ پھر جب اس ملک میں ٹیکنوکریٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر سب ایک ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں. تو جب ٹھیک ہے کہ یہ بات درست ہے کہ سیاستدانوں نے ہی ان معاملات کو چلانا ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ وہ ان حالات کی رسپانسبلٹی لیں. جب دوسرے سسٹم پہ بات ہونے لگتی ہے تو وہ بھی نہیں مانتے, تو ہم کہاں جا رہے ہیں پھر؟ نہ آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا ہے, نہ کسی اور طریقے سے حل کرنا ہے, انٹرم سے یا ٹیکنوکریٹ سے, اور فیصلے بھی ایسے کرنے کہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی ویسٹ نہ ہو. تو ہم کہاں کھڑے ہیں, پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ سر بڑا آپ کا مشکل سوال ہے اور اس سے بھی مشکل حالات ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ آپس میں کیوں نہیں بیٹھتے, کیونکہ یہ اب مجھ سیاست تو ہو نہیں رہی, ذاتی دشمنیاں ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ آپس میں کب بیٹھتے ہیں؟ جب ان کا ساروں کا اپنا مفاد ہوتا ہے تب یہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ کرونا پہ نہ بیٹھے, ٹڈی دل پہ نہیں بیٹھے, کشمیر پہ نہیں بیٹھے, جی بی پہ نہیں بیٹھے, سیلاب پہ نہیں بیٹھے, ہر کوئی اور, یعنی کس معاملے پر یہ اکٹھا, کوئی ایسا معاملہ ہم نکالیں کہ جس پر. اچھا میں دیکھیں بھٹی صاحب, اب آپ یہ دیکھیں کہ البتہ الیکشن کی بات ہو تو خان صاحب کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں, یہ کہتے ہیں معیشت کی بات ہو تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, ادروائز ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو الگ الگ شرائط, الگ الگ ماحول, اور ویسے کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار. مطلب آپ نہیں بیٹھنا ہے, آپ نے اس ملک کو چلانا ہے, اس کا حل بھی آپ کے پاس ہونا ہے, لیکن اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں چل پا رہا بھائی, نہیں چل پا رہا, ملک کہاں چل پا رہا ہے. کوئی مجھے بتائیں, قادر مندوخیل صاحب بھی بیٹھے ہیں, صداقت علی عباسی صاحب بھی بیٹھے ہیں, 3 سال 7 مہینے 25 دن یہ کر گئے, اور 41 سال 32 سے 35 40 سال ان کے پاس ہے. یعنی کوئی قرضے اتارنے کا کوئی ان کے پاس, کسی نے ہمیں کوئی بتایا ہو روڈ میپ کہ اس سے قرضے اتر جائیں گے, کسی نے ہمیں بتایا ہو کہ اس سے ہماری IMF سے جان چھوٹ جائے گی, کسی نے ہمیں بتایا ہو کہ بھائی جان یہ جو اچھے سکول اور اچھے اسپتال اس طرح بن سکیں گے, کسی نے ہمیں بتایا ہو 2010 میں سیلاب آیا تھا, 2022 میں آیا, خدا نہ خواستہ 2032 میں آئے گا تو یہی تباہی ہوگی. کسی نے ہمیں بتایا کہ زلزلہ جب آیا تھا 2005, اس کے بعد اب ہم زلزلہ آئے گا تو ہمیں آپ کو نقصان نہیں ہوگا. کسی کے پاس کچھ حل نہیں ہے, یہ ایک دوسرے پہ تنقید ہے. بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب, قادر مندوخیل صاحب, صداقت علی عباسی صاحب موجود تھے, آپ نے پروگرام دیکھا.
مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان ہی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. جتنے بھی برے حالات، جو بھی کرائسس ہے، اسے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ نظام کی بہتری اسی بات میں ہے کہ آپ مل بیٹھیں اور مسائل کا حل نکالیں. ادروائز ایک دوسرے کو تھریٹ کر کے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.